اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک دعا صدقہ دینے کے ساتھ کر کے دیکھیں اور ایک صدقے کیے بغیر، آپ کو علم ہو جائے گا کہ دعائیں کیسے جلد قبول ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھیں۔ وہ اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ بے شک ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ دلوں کو رون دیتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ دعا کرنے کے لیے آپ کو لفظ نہیں ڈھونڈنا پڑتے، آپ کو بس آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں، سر جھکانا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اور پہنچ گئی آپ کی دعا بارگاہ الہی تک، جہاں سے نہ تو آپ کو خالی ہاتھ لوٹایا جاتا ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی بات رد کی جاتی ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے مانگنے میں شدت کتنی ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا ہے بس اسی کو مرنا تھا۔ تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو دل سے بھول جانے کی دعا کی ہو۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں اور بچھڑنے میں کچھ لمحے۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے، پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ ایسی کائنات جس میں آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی کسی بیرونی روشنی کا مرہون منت ہے، وہاں پھر کیا اپنا اور کیا بیگانہ، سب مایا ہے۔ ہماری محبت کی نزاکت سے ابھی ناواقف ہو تم، ہم اسے جینا سکھا دیتے ہیں جسے مرنے کا شوق ہو۔ کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا کتنا حیرت انگیز ہے جو آپ کے دماغ میں چلنے والی تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہو۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا ایسے شخص کی تلاش میں کامیاب ہو جانا۔ اگر محبوب کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت پڑے تو محبت کے دعوے دار کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو آگ لگا دے۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، بس وہ اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی دل ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹتا۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ پاک اور انسان کے درمیان سب سے گہرا تعلق
پختہ یقین کا ہی تو ہوتا ہے۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک دل میں خواہشات کا ہونا کچھ برا نہیں ہوتا، لیکن کچھ خواہشات کے سفر میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کے بعد کے لمحوں کے دکھ دائمی ہوں گے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کو اپنی مجبوری ہوتی ہے اور ہاتھ چھڑا لینے والے کی اپنی اذیت ہوتی ہے، لیکن اس سارے عمل میں پیار، احساس، محبت، دوستی جیسے رشتے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ سے کٹ لگا دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری زندگی میں بے سکونی کس چیز کی ہے۔ آئیں سچے دل سے رب رحیم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ سکے۔ ہم سب زندگی کی ٹرین میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ چین کھینچ کر کود جاتے ہیں، باقیوں کو چپ چاپ اسٹیشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ خود ہی ہیں باعث تکلیف ہم اپنے لیے محسن، نہ ہم ہوتے نہ دل ہوتا، نہ دل آزاریاں ہوتی۔ ہر وقت تیری یاد کے محور میں ہوں، سوچوں تو بکھر جاؤں، نکلوں تو کدھر جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے۔ نمبر 1 بے روزگاری کو، نمبر 2 فاقہ کشی کو، نمبر 3 بے حیائی کو، نمبر 4 زناہ کاری کو۔ وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔